آزاد جموں کشمیر میں نئے قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا۔ نون لیگ کی طرف سے بیرسٹر افتخار گیلانی نامزد، پیپلز پارٹی نے سردار مختار خان کا نام تجویز کیا۔ دونوں امیدواروں کا تعلق اہل 28 مظفرآباد سے ہے۔ سردار مختار احمد خان اس حلقے سے جیت کر ممبر اسمبلی منتخب ہوئے، جبکہ افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے تینوں ممالک مزید قریب آئے، خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر ماحولیات انجینئر عبدالرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف نے سعودی وزیر اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کو اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے۔ دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے خادمین حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ پروپیگنڈے سے متاثرہ ماحول میں نوجوان بامعنی کردار ادا کریں۔ نوجوان نسل کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء سے گفتگو۔ ISPR کے مطابق وفد مختلف ممالک کے طلباء پر مشتمل تھا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال، پاکستان کے لیے سیکیورٹی تناظر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے تعلیم، ہنر اور کاروباری صلاحیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا نوجوانوں کو حقائق پر مبنی تجزیاتی صلاحیتوں کے استعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے غیر یقینی صورتحال میں نوجوانوں کے بامعنی کردار کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ کراچی کے تاجر میر رضا کے اہل خانہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن نے میر رضا کے اہل خانہ وکیل جبران ناصر اور فوکل پرسن کو طلب کر رکھا ہے۔ سانحہ پمس میں 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کا ذمہ دار کون؟ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری۔ ہسپتال کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈاکٹرز اور نرسز بھی شامل۔ چلڈرن وارڈ میں تعینات 18 سے زائد سیکیورٹی گارڈز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ کمیٹی نے حادثے کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ بھی چیک کیا۔ آگ بجھانے کے لیے جانے والے فائر بریگیڈ کے عملے، ڈائریکٹر جنرل ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ڈائریکٹر فائر بریگیڈ نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کمیٹی نے ریسکیو ٹیموں کی ٹائم لائن بھی چیک کی۔ رپورٹ وزیر اعظم کو آج پیش کی جائے گی۔ سانحہ پمس کے بعد انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی بے نقاب، پمس انتظامیہ نے دسمبر میں جاری CDA رپورٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ CDA نے پمس میں سیفٹی آلات پر سنگین سوالات اٹھائے تھے۔ پمس ہسپتال میں آلات کو جدید بنانے کی ہدایات دی گئی تھی۔ ہسپتال میں فائر فائٹر آلات پرانے، الارم سسٹم ناقص اور حفاظتی اقدام نہیں تھے۔ CDA نے پمس انتظامیہ کو سانحے کے خدشے سے بھی آگاہ کیا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے CDA کا پمس کو لکھا لیٹر سیل کر دیا۔ حکومت کا سانحہ پمس کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا غمزدہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کہا۔ وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ معاوضہ قیمتی انسانی جانوں کا نعم البدل نہیں۔ جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے، تاہم حکومت کی جانب سے یہ معاونت غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے اور ان کے دکھ میں کچھ مداوا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ پمس انتظامیہ نے وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی کے بعد اپنی ایک اور کمیٹی بنا دی۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام 4 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر انیسہ جلیل کمیٹی کی رکن مقرر۔ ڈاکٹر انیسہ جلیل نے وزیر اعظم کی بنائی کمیٹی کو بھی بیان قلم بند کروایا۔ ڈاکٹر انیسہ نے خود ہی اس نوٹیفیکیشن پر دستخط بھی کیے۔ پمس انتظامیہ کے مطابق پروفیسر قاسم محمود بٹر کی چھٹی کے باعث کمیٹی دوبارہ تشکیل دی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی کو 48 گھنٹے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔
کمیٹی پر کمیٹی، سانحہ فلمز کے بعد کمیٹیاں بننے کا سلسلہ جاری۔ ہسپتالوں میں عالمی معیار کے حفاظتی انتظامات کے نفاذ کے لیے ایک اور وفاقی کمیٹی قائم۔ کمیٹی اظہر کیانی کی سربراہی میں کام کرے گی، ہسپتالوں میں اصلاحات کے لیے فریم ورک تشکیل دے گی، مستقبل میں صحت کے شعبے میں اصلاحات کی سفارشات تیار کرے گی۔ وزیر قانون نے کہا، سانحہ فلمز نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا۔ پہلا سوال، کیا اس حادثے کے باوجود انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ اگر ایسا ممکن تھا تو کوتاہی کہاں پر ہوئی اور ذمہ دار کون ہے؟ کمیٹی عالمی معیارات کو مد نظر رکھ کر حفاظتی انتظامات تجویز کرے گی۔ کویت کی اعلیٰ سطح کے وفد کی وزارت دفاع آمد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دفاعی تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز رہی۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط کر دیے گئے۔ دفاعی تعاون معاہدہ 2023 کے تحت قائم موجودہ عسکری تعاون کے فریم ورک کو وسعت اور تقویت ملے گی۔ نئے معاہدے کے تحت پاک افواج کویتی مسلح افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ تربیت، استعداد کار میں اضافہ، سرحدی انتظام اور دفاعی تعاون کی دیگر شعبوں میں تعاون کیا جائے گا، جبکہ معاہدہ دونوں برادر ممالک کے درمیان گہرے اعتماد، باہمی احترام اور مشترکہ تصویراتی مفادات کا عکاس ہے۔ دونوں جانب سے باہمی سلامتی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی GHQ کی آمد۔ کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد درج سعد الشریان بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویتی وفد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ کویتی وفد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور کویت کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کی تجدید کی گئی۔ ملاقات علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ کی ایران سے مذاکرات کی تردید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ایرانیوں سے ملاقات کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ تہران کے خلاف معاشی دباؤ مزید بڑھایا جائے گا، ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، چینی بینکس کو پابندیوں سے استثناء دیں گے۔ روس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ حالات پر منحصر ہوگا، پوٹن نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔ ثالثوں نے آبنائے ہرمز کھولنے کی شرائط مانگی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ سربراہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کا بیان، کہا ایرانی شرائط میں جنگ کا مستقل خاتمہ بھی شامل ہے۔ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں بحری گزرگاہ کے قیام پر اتفاق ہو گیا، گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ ایرانی سمندری حدود میں ہوگا۔ امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے آبنائے ہرمز عبور کر سکیں گے، حملہ ہوا تو امریکہ کو تاریخی نقصان پہنچائیں گے۔ ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کا الزام جھوٹ ہے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز تھیوڈور روزویلٹ مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑے کی مشرق وسطی میں کم از کم 7 ماہ تعیناتی متوقع ہے۔ جہاز 5000 اہلکاروں کے ساتھ چند ہفتوں میں روانہ ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق اس جہاز کے عملے کو 8 ماہ کی تعیناتی کی منصوبہ بندی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس تعیناتی سے US جارج واشنگٹن کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ پیٹرول 50 پیسے اور ڈیزل 19 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گیا، ڈیزل کی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نیپال اور تبت میں تباہ کن سیلاب۔
ہلاکتوں کی تعداد 472 ہو گئی۔ نیپال میں 469، تبت میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ نیپال میں سیلاب کے باعث 540 غیر ملکی سیاحوں سمیت 1000 سے زائد افراد لاپتہ۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ دریائے تریشولی کے قریب سرنگ سے 350 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلاب سے سڑکوں، پلوں اور دیگر اہم انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے میں مصروف۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ تبت میں 555 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ جیرونگ کاؤنٹی میں 260 غیر ملکیوں سمیت 558 افراد اس وقت لاپتہ ہیں۔